अस्सलाम वालेकुम। किसी दूसरे शख्स के बारे में अपने दिल में कोई बुरी बात तसव्वुर करना, ख्याल करना बदगुमानी कहलाता है। बदगुमानी का मतलब है किसी के बारे में गलत गुमान रखना, यानी बुरा समझना और फिर उसको दिल में समझना, यानी ज़ाहिर ना करना, अंदर उस बात को रखना। तो इसको कहा जाता है बदगुमानी। ये भी झूठ की एक किस्म है। इसका गुनाह झूठ बोलने से बढ़कर है, क्योंकि ये दिल को पलीद कर देती है। इससे दूसरे के बारे में झूठी बातें मंसूब हो जाती हैं, फिर आपस में मेल जोल कम हो जाता है। दूसरे को बंदा शक की निगाह से देखता है, और शैतान जो है इस ख्याल को बढ़ा के बंदे का वहम जो है वो ताल्लुकात की कशीदगी, और अगर मियाँ बीवी में हो जाए तो तलाक की नौबत तक पहुँचा देता है, और अगर दोस्तों में हो जाए तो जुदाई हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कत्ल व गारत तक नौबत पहुँच जाती है। ये लड़ाई झगड़ा इतना होता है कि बंदा बाद में सोचता है ओह क्या कर बैठा। तो इसलिए ये बदगुमानी जो है ये दिल का गुनाह है। अगर दिल जो है उसके अंदर ये पलीती मौजूद है तो फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे की दुआ भी कबूल नहीं करता, क्योंकि दिल जो है अल्लाह की नज़र में होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला जो है बंदे के जिस्म को नहीं देखता, ना सूरत को देखता है, ना शक्ल को देखता है, बल्कि अल्लाह ताला बंदे के दिल को देखता है। सो दिल जो है वो वही अल्लाह का घर समझा जाता है। आपस में नफ़रत और दुश्मनी लाने वाला यही यही गुनाह है। दूसरे के ऐब तलाश किए जाते हैं और फिर उन्हें उछालने की तरफ शैतान बंदे को ले जाता है। क्योंकि ये जो है ना बदगुमानी जब पैदा होती है किसी के बारे में, शक पैदा होता है। फिर उस शक को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए बंदा जासूसी करता है, उसके पीछे लगता है, उसके ऐब तलाश करता है, उसके गुनाह देखता है, उसकी गलतियां देखता है। वो अल्लाह ने इसको मना कर दिया है कि बदगुमानी से जासूसी करना पैदा होता है, और जासूसी करना भी हराम कर दिया गया कि किसी की ऐब तलाश ना करो, किसी की जासूसी ना करो, और ये बदगुमानी दिल में किसी के बारे में बुरा ख्याल ही ना रखो। दिल को पाक साफ रखो ताकि वो अल्लाह की जगह बन जाए और आपको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में अजर अजीम अता फरमाए, क्योंकि हर बंदे का गुनाह उसके सर है। बंदा कोई काम करे जिससे दूसरों को बदगुमानी का मौका मिल रहा हो, तो वो कोशिश करे बंदा कि पैदा होने वाली बदगुमानी को दूर कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एतकाफ़ में थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वापस छोड़ने चले। रास्ते में दो सहाबी मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ औरत को देखकर वो वापस जाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उनको आवाज़ दी और फरमाया कि ये मेरी बीवी है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि हमने गलत गुमान नहीं किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदगुमानी को दूर कर दिया। तो बदगुमानी से बचो। एक हदीस में है, बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदगुमानी से बचो, ये बहुत बड़ा झूठ है, और जासूसी ना किया करो, क्योंकि बदगुमानी फिर जासूसी को साथ लाती है कि बंदा फिर वो जो गुमान पैदा हुआ है उसके बारे में मज़ीद ढूंढता है कि उसके अंदर और कोई बात मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद में यह हदीस है और रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, कि नेक गुमान इबादत की खूबी है। यानी बंदे को दूसरे के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए, अच्छा ख्याल करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को चोरी करते हुए देखा। उन्होंने कहा कि तूने चोरी की, क्योंकि वो देखा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि तूने चोरी की, चोर ने जवाब दिया हरगिज़ नहीं, कसम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। यानी उस बंदे ने ये कहा कि मैंने चोरी नहीं की, उसने कसम भी उठा दी। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया
میں خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، تیری قسم کا اعتبار کرتا ہوں اور اپنے آپ کو جھٹلاتا ہوں۔ گویا وہ قسم کا اعتبار کر لیا، اور پھر اگر وہ جو تھا، چور جو تھا، یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ بدگمانی اور جاسوسی اور اس سے نجات اپنے آپ کو لانی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بدگمانی اور جاسوسی کرنا جو ہے، یا عیب ڈھونڈنا جو ہے، اس کے بارے میں یا اللہ آپ ہمیں اس کی گائیڈنس دیں، اس کی ہدایت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنجتنبو، یعنی نجتنبو کا مطلب اجتناب کرو، پرہیز کرو، بچو۔ کثیر من الظن، کثیر کا مطلب بہت سارے، من الظن، ظن کہتے ہیں گمان، یعنی گمان جو بندے کو خیال ہو جاتا ہے نا، ایسے گمان کسی کے بارے میں گمان ہوتا ہے، یا کوئی سنی سنائی بات ہوتی ہے، بندہ خیال کر بیٹھتا ہے کسی کے بارے میں کہ کیا ہوگا، اس کے کیا وہ برا خیال اچھا خیال ذہن میں ایک بات بٹھاتا ہے، جبکہ بات وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ خبر جو اخباروں میں پھیل رہی ہے، بعض اوقات اخبار بھی تو غلط لکھتے ہیں، تو بعض اوقات بندے دوسروں سنی سنائی بات میں غلطی پاسبل ہے، تو اس لیے جو ہے بندہ ذہن میں رکھ بیٹھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، تو وہ بندے کا اگر وہ غلط خیال ہے تو وہ بدگمانی بن جاتی ہے۔ تو یا ایہا الذین اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ فرماتا ہے بے شک اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو۔ انا، بے شک، بعد الظنی، بعض گمان جو ہیں، اسمن کا مطلب ہوتا ہے گناہ، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا، بے شک، بعض کا مطلب بعض، یعنی کچھ اس میں سے، زن کا مطلب ہوتا ہے گمان، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے۔ اسمن، انا بعد الظنی اسمن، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ ولا تجسسو، ولا اور نہ، تجسسو کا مطلب جاسوسی کرنا، اور جاسوسی نہ کرو، یعنی جب بندے کے اندر کوئی گمان پیدا ہوتا ہے نا، کسی کے بارے میں خیال پیدا ہوتا ہے برا یا ایسے، تو پھر بندہ اس کے عیب ڈھونڈنے چلتا ہے، تو جاسوسی اسی کو کہتے ہیں، کسی کے عیب ڈھونڈنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جاسوسی نہ کرو، یعنی عیب نہ ڈھونڈو بندوں کے۔ تو یہ جو ہے نا جاسوسی صرف اس وقت ہوتی ہے اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، تو محکمہ جو ہوتا ہے، پولیس ہے یا کوئی ہے، وہ صرف جاسوسی کرنے کا حقدار ہے، کیونکہ وہ یہ جو قتل بڑا گناہ ہے، اس کی اجازت ہے کہ اس کی جاسوسی کر کے تاکہ صحیح بندے تک پہنچا جائے، پھر اس کو سزا ملے۔ اسی طرح زنا کی بات ہے، یا ایسے بڑے گناہ جو ہیں، ان کی جاسوسی صرف وہ محکمہ کرے گا جو اس کا انصاف دینے والا محکمہ ہوتا ہے، یعنی وہ معلوم کر کے تاکہ صحیح انصاف آگے ملے۔ لیکن عام بندے کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے لیے بھی ذہن میں گمان برا رکھے اور پھر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کے لیے جاسوسی کرتا رہے، تو یہ اجازت نہیں ہے، اللہ نے منع فرما دیا۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو۔ ان بعد الظن، بے شک وہ بعض جو گمان ہے، اسمن، وہ بعض گمان وہ گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور عیب نہ ڈھونڈو، اور جاسوسی نہ کرو، جاسوسی عیب ڈھونڈنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا ہے، ہر بندے کے بارے میں اچھا خیال رکھنا ہے۔ اگر وہ برا ہوگا تو وہ اللہ اس کو سزا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روشنی دے دی ہے، تو اب روشنی اگر وہ نہیں حاصل کرے گا تو اس کو اس کا گناہ ہوگا، کیونکہ اگر جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو یہ بھی فرض ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کی کلمے کے پڑھنے کے بعد اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، کون سی اچھائی، کون سی برائی، کون سی حدود ہیں جس کے اندر اس نے رہنا ہے، اور کون سی حدود میں نہیں رہنا، اس کو کس طرح رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اور دوران زندگی اعمال اور ایمان کو کیسے رکھنا ہے، یہ روشنی اس نے قرآن و سنت سے خود لینی ہے۔ اگر بندہ کلمہ پڑھ کے یہ روشنی نہیں لیتا تو قبر کے اندر کام شروع ہو جائے گا اس کا، اور پھر جو آخرت میں اس کی سزا جو ہوگی وہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ خود دیکھ لے گا بندہ، یا دیکھ لے گی۔ تو اس لیے کیا حکم ہے کہ آپ ذہن میں گمان جو ہے وہ اچھا رکھو ہر بندے کے بارے میں، اور جاسوسی اور عیب نہ ڈھونڈو۔
ہمارے ہاں یہی بات ہے کہ ہم دوسروں کی جاسوسی اور عیب ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، شک پیدا کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے کیا ہوتا ہے، رزلٹ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ دین کی سمجھ ہوتی نہیں ہے تو پھر کیا روز رزلٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو قتل کر بیٹھتے ہیں، یا طلاقیں ہو جاتی ہیں، پرابلم ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر کیا ہے، دین کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اور دوسروں کے بارے میں اچھا خیال ذہن میں رکھیں، اور جاسوسی نہ کریں، دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈیں، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ عیبوں کو چھپانے والا ہے، ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اگر آپ کسی کے عیب چھپا لیں گے، کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے عیب چھپا لے گا۔ اور ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے عیب ظاہر کر دے گا جو یہاں پر کسی کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ اس لیے آج کسی کے اوپر چادر ڈالو گے، کل اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں پر چادر ڈال دے گا۔ قیامت کا دن بہت مشکل ہے، وہاں پر تمام مخلوق ہوگی، سب کے سامنے اگر بندے کے عیب کھل جائیں اور سب لوگ سمجھیں تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور اگر کوئی پہلے ایسی باتیں ہو گئی ہیں، معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے دل کو پاک صاف رکھنا ہے، تاکہ پاک صاف دل اللہ شریک کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دل کو پسند کرتا ہے جس دل میں کوئی بھی نہ ہو سوائے اللہ کی یاد کے، اور شیطان بھی اس دل پر حملہ کر ہی نہیں سکتا جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برے گمانوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی عیب ڈھونڈنے اور جاسوسی کرنے سے اپنی امان میں رکھے۔ آمین۔